آج جو واقعہ پیش آیا ہے خان صاحب کے جانے کے بعد ان کے گھر کے اوپر جنہوں نے دھاوا بولا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی جی صاحب آج ٹی وی پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ اداروں کے خلاف نا بڑی بکواس کی جا رہی ہے، بڑے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو آپ کو حیا شرم آنی چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگ باتیں کر رہے ہیں یا لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں آدھی راتوں کو گھس جاتے تھے، عام لوگ تھے، آپ کو لگتا تھا خیر ہے یہ تو ہمارے باپ کا ہی گھر ہے، ہم گھس جاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی گھسے تھے، لیکن آپ ایک ایکس پرائم منسٹر کے گھر میں گھس گئے، وہ بھی تب جب وہ خود گھر پہ ہی نہیں تھا اور آپ کو پتا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ اپنی پیشی پہ گیا ہوا ہے. ان کی بہن کا جو ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا، لاٹھی چارج. آپ اس کی عورت جو اس کی بیوی گھر پہ تھی پردہ دار، آپ اس پہ حملہ کرنے کے لیے گھسے نا. آپ جانتے بوجھتے اس کے گھر میں گھسے. تو آپ اتنے نیچ ہیں کہ آپ عورتوں پہ حملہ کرنے کے لیے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں گھس رہے ہیں. آپ کو میڈل دیں، آپ کو شاباش دیں، یہ کہیں کہ آپ بہت غیرت مند انسان ہیں. آپ کو گالیاں ہی دیں گے نا، آپ کی حرکتیں ویسی ہیں. دیکھیں نا، وہ جا کے مکار بیٹھتی ہوئی ان لوگوں میں ہی ہے جو ان سے سوال بھی ایسے نہیں پوچھتے. مطلب تمہارا باپ فرار ہے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، تم اتنا صبح سے شام تک بھونکنا شروع ہوتی ہے، تمہارا بھونکنا بند نہیں ہوتا. تم اپنے باپ کو تو پہلے بولو مرد بنے اور پاکستان واپس آئے. تم اپنے پہلے مقدموں کا تو بتاؤ، راتوں رات کیسے معاف ہوئے، تمہاری نااہلی کیسے ختم ہوئی، تم لوگوں کو یہ بتاؤ. تم بتاؤ تم نے باجوہ کا نام 5 کی لسٹ میں سے نکال کے جنرل فیض کا کیسے ڈال دیا. باجوہ کہاں گیا، اس کو رشتہ دے دیا، تم نے اس کا نام نکال لیا ہے. جو اپنے چچے کا بتاؤ، فرد جرم عائد ہونی تھی، کیوں نہیں ہے جیل میں. رانا ثناء اللہ کا بتاؤ، وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے، اس کے گھر کی کتنی دیواریں توڑی ہیں. یہ جملے آ رہے ہیں جو وعدہ کیا تھا نبھانا پڑے گا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت شوق ہے لوگوں سے ڈیلز کرنے کا، وعدے لینے کا. وہ بھیجی اس لیے جاتی ہے، اس کے باپ نے اس کو پیش اس لیے کیا ہوا ہے کہ جاؤ جا کے ڈیلے لے کے آؤ. تو یہ ڈیلے اسی نے سیٹ کرائی ہے. باپ خود تو فرار تھا، بھائی تو فرار تھے، تو یہ ڈیلے اسی نے لی ہیں. وہ اپنا اسٹیل کا گلاس اٹھا کے جگہ جگہ گھوم کے ڈیلے لینے ہی جاتی ہے. اس کو بہت شوق ہے لینے کا. تو اسی نے یہ کروائے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہمیں سارے کیس ہمارے راتوں رات معاف کروا کے، پورے خاندان پورے ٹبر کے، اور ہمیں آنے کا موقع دیں. لیکن یہ جملہ تو میاں صاحب نے بھی بولا ہے نا وہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے. ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جو وعدہ کیا تھا نبھانا پڑے گا. کیا وہ یہی وعدہ تھا؟ ہاں جی، یہی وعدے ہوں گے. بیچاروں کے ساتھ وعدوں پہ تو چلتے ہیں، ان کو پتا لوگوں کے ووٹ پہ نہیں آ سکتے. اب وہ وعدوں پہ ہی آئیں گے، نامعلوم افراد کے وعدوں پہ ہی آ سکتے ہیں، وہ لوگوں کے ووٹ پہ نہیں آ سکتے. خان صاحب کو 30 مارچ تک جو ہے وہ بیل مل گئی ہے، لیکن اس کے باوجود واپسی پر جو ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے، واپسی پر جو ان کے کارکنان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بی بی دے نا جواب. یہ جو قانون بہت کر رہی ہے، ٹویٹر پہ صبح شروع ہوتی ہے، سر کھانا رات ہو جاتی ہے، اس کا عمران ختم نہیں ہوتا. یہ بتائیں نا، عدالت نے تو منع کیا ہوا تھا یہاں کارروائی کرنے سے بھی، کس قانون کے تحت پھر یہاں پہ ہوئی؟ ابھی توہین عدالت نہیں ہو رہی، ابھی لینا سو موٹر ایکشن. ابھی بتائیں ان کو توہین عدالت کی ہے انہوں نے، وہاں پہ اس کو ضمانت مل گئی ہے، وہاں پہ لوگوں پہ شیلنگ کیوں کی، کیا جواز ہے؟ ابھی یہاں رستے روکے بیٹھے ہوئے، کیوں رکے ہوئے ہیں؟ وہاں بھی روک کے بیٹھیں گے، وہ ان کو روکنے میں کامیاب. یہاں جو بیریئر لگے ہوئے ہیں، پورا شہر بند کیا ہوا ہے، ساری پولیس یہاں پہ ویلی کمی بٹھائی ہوئی ہے، کھٹو کہیں گے، یہاں بیٹھ کے عیاشی کرتے رہتے ہیں. جب جیسی آرڈر ملتا ہے جاؤ جا کے کاٹ لو لوگوں کو، تو بھاگے آتے ہیں لوگوں کو کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے. یہ جو پالتو بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ، جب تمہاری حرکتیں پالتوؤں جیسی ہیں، کوئی تمہیں کیوں افسر کہے گا؟ بالکل کیوں کہے گا؟ اگر تم لوگوں کو اتنا شوق ہے غلامی کرنے کا، دلالی کرنے کا، تو یونیفارم اتارو. جو تمہاری کارکردگی ہے پھر جا کے ویسی جگہ پہ بیٹھو، ویسے اڈے کھولو. پھر یونیفارم کی بےزتی کیوں کر رہے ہو؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ خود تو گندا آدمی تھا ہی، وہ خود تو غلیظ آدمی تھا ہی. اس نے اپنی وجہ سے پولیس کی ساری ریپوٹیشن بھی اپنے جیسی بنا دی ہے. کمپنی میٹرز جیسے لوگوں میں آپ رہے اس وقت گھروں میں ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ جو گھروں میں ہے، پھر دیکھیں 70 سال میں جیسے آپ کا ملک کہیں نہیں پہنچا نا، تو آپ کو پھر شکوہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہمارے ملک میں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے ملک کا تو کچھ نہیں بن رہا. آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں، پھر آپ پارٹی کریں، آپ چل کریں نا. پھر ہمارا ملک کچھ نہیں کر رہا، کچھ نہیں بن رہا، کہیں نہیں جا رہا، وہیں کا وہیں ہے جہاں 70 سال یہاں پہ، اور یہاں پہ آنے بھی نہیں دے رہے. اتنے بے شرم لوگ ہیں. عدالت نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ کارروائی مزید نہ کریں، پھر بھی یہ باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پریزن وین لے کر آئے ہوئے ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے آئے ہوئے ہیں، ہر طرف سے بیریئر لگا کے رستے بند کیے ہوئے ہیں. ابھی یہاں سامنے سے پیدل چل کے آ رہے تھے تو کہتے نہیں جا سکتے. ہم نے کہا کیوں 144 لگی ہوئی ہے، کس قانون کے تحت نہیں جا سکتے؟ بس جی نہیں جا سکتے. نہ آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے، نہ آپ کے پاس کوئی قانونی جواز ہے. مطلب شرم حیا ختم ہو گئی ہے، کھلی گنڈا گردی کھولی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے نا، وہ ہمارے ساتھ اس نے برا بہت کیا. تم لوگ اتنی ذلیل حرکتیں کرو گے تو عوام تمہیں شاباش تھوڑی دے گی، نفرت ہی کرے گی نا تم لوگوں سے. ان کی تو شکلوں سے نفرت ہو گئی ہے مجھے.